بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ماضی مجہول بنانے کا یعنی کہ 2-3 سبق پہلے ماضی مجہول بنانے کا مضارع مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا نا. آج ہم پڑھیں گے کہ مجہول کہتے کسے ہیں. فعل مجہول ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے، تو مجہول کسے کہتے ہیں. دیکھو، اگر فعل کی نسبت ڈائریکٹ فاعل کی طرف ہو، یعنی کہ فعل کے بعد فاعل کو بیان کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل معلوم. اور اگر فعل کے بعد فاعل بیان نہیں کیا جائے بلکہ فعل کے بعد فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول. مثال کے طور پہ خالد اور نعمان آپس میں بات کر رہے تھے، اچانک دونوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی. تو کسی بندے نے کہا کہ خالد نے نعمان کو مارا، خالد نے نعمان کو مارا. تو یہ تو مارا یہ فعل ہے، مارنے والا یہ خالد ہے، یہ فاعل ہے. اور پٹنے والا یعنی کہ جس کے اوپر مارنے والا فعل واقع ہو رہا ہے وہ نعمان ہے. تو خالد نے نعمان کو مارا، یہ مارنا یہ یہاں پہ فعل معلوم ہے کیونکہ یہاں پر مارنے والا ذکر ہے اور وہ ہے خالد. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نعمان کو مارا گیا، اب یہاں پہ مارنے والا ذکر نہیں ہے کہ مارا کس نے، تو یہ ہو گیا یہاں پر جو مارنا ہوگا، یہاں پر جو فعل ہوگا وہ فعل ہوگا فعل مجہول. تو فعل معلوم کے اندر فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے. اور فعل مجہول کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہوتی بلکہ فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول آ جاتا ہے جو فاعل کے قائم مقام ہوتا مفعول ہے لیکن وہ منصوب نہیں ہوگا، اس پر فتحہ نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا کہ منصوبات کے اندر مفعول کو، لیکن اس کے اندر وہ جو مفعول ہوگا وہ فاعل کی جگہ کے اوپر آ جائے گا. صحیح. اب میں آپ کے سامنے یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں. یہ فعل معلوم، یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل معلوم ہے. میں نے ایک اس لیے لیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل معلوم ہے، آپ کو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. دیکھو ذرا، قریہ ماضی مجہول معموز اللام. دیکھو، جب قرآن کریم کو پڑھا جائے، جب پڑھا جائے قرآن کو. اب دیکھو، جب پڑھا جائے قرآن کو، پڑھنے والا کون ہے نہیں معلوم. پڑھنے والا کون ہے نہیں معلوم، بس اتنا ذکر ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے. آپ قرآن کی آیت ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو اس سے جو ہے وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے استدلال کیا کہ جب نماز کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے جو ہے وہ خاموش کھڑے ہوں، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، نہ کوئی اور سورت ملا، کچھ بھی نہ ملا. بعض لوگ سورۃ الفاتحہ ملاتے ہیں، یہ غلط ہے، قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. خیر، میں آپ کو یہاں پہ سب سمجھا رہا ہوں، میں وہی سمجھاؤں گا. جب پڑھا جائے قرآن کو، پڑھنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فعل مجہول. اور فعل مجہول ترجمہ اسی طرح ہوگا. صحیح. ادھر آ جاؤ. جب پڑھو تم قرآن کو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کو پڑھو. میں لفظ ترجمہ لکھ دیا، جب پڑھو تم قرآن کو. اب دیکھو یہاں پہ فاعل معلوم ہے، وہ کون ہے، پڑھنے والا کون ہے تم، یعنی کہ آپ. کہ جب آپ قرآن کریم پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. صحیح. تو جب تم قرآن کریم کو پڑھو، یہاں پہ فاعل یہ معلوم ہے، تو یہ ہو گیا فعل مجہول. یہاں پر فاعل یعنی کہ پڑھنے والا معلوم نہیں ہے، اور یہاں پر پڑھنے والا معلوم ہے. صحیح. ادھر دیکھ لو، یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، پھونکا جائے گا، جس دن پھونکا جائے گا،
سور میں فتحتون افواجا، پھر تم جوک در جوک آؤ گے. خیر، تو یہاں پہ دیکھو پھونکا جائے گا، پھونکنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے. ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، لیکن اس جملے کے اندر پھونکنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون پھونکے گا. پھونکنے والا ذکر نہیں ہے. جس دن پھونکا جائے گا سور میں، دیکھو یہاں پہ فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ادھر دیکھ لو، پھر پھونکا ہم نے، ایک منٹ، پھر پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح کو. اب دیکھو پھونکنے والا کون ہے یہاں پہ، یہ معلوم ہے. وہ کون؟ اللہ رب العزت. پھر پھونکا ہم نے ان حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی روح کو. صحیح. اب دیکھو یہاں پہ فاعل معلوم ہے، یہاں پر فاعل معلوم نہیں ہے، یہاں پر فاعل معلوم نہیں ہے، یہاں پر فاعل معلوم ہے. تو فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول. اور جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، فاعل مذکور ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل معلوم. آپ نے پڑھا ہوگا عربی کے اندر مرفوعات 8 ہیں. فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے.